بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز شاہ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر زرتاج گل وہ خاتون ہے جو پی ٹی آئی کے اندر آپ کو بڑی متحرک نظر آتی تھی، اور زرتاج گل ہی وہ خاتون ہے جو آپ کو منسٹری کی راہداریوں میں بھی نظر آتی تھی۔ زرتاج گل کو پولیس پکڑنے کے لیے جب پشاور ہائی کورٹ پہنچی تو اس وقت ایک عجیب سا تماشا لگ گیا۔ تماشا یہ لگ گیا کہ پشاور کی پولیس نے پورے کورٹ کو گھیرے میں لے لیا، اور وہاں پر اس نے ایک ایسا ٹیرر پھیلا دیا کہ اندر بیٹھے جو لوگ تھے وہ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ زرتاج گل نے بھی ٹھان لی کہ وہ بھی ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر نہیں نکلیں گی۔ زرتاج گل کا یہ کہنا تھا کہ جب تک مجھے ضمانت نہیں مل جاتی میں اس کورٹ سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اتفاق دیکھیے کہ وہاں پر چیف جسٹس پشاور جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، وہ اسلام آباد کے اندر تھے۔ وہ وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے آ کے رات گئے کورٹ لگا دی، اور کورٹ کھولتے ہی انہوں نے کیس کو سنا اور زرتاج گل کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کو اس طرح سے ان کی تذلیل کرنا اور خواتین کی گرفتاریاں کرنا یہ ہماری روایات کے اندر شامل نہیں ہیں، اور اس سے بڑی اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ خاتون کو پکڑنے کے لیے پوری پشاور کی پولیس جو ہے وہ وہاں پر تعینات ہو گئی ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی ہندوستان سے آیا ہوا دہشت گرد ہو اور جس کو گھیرے میں لے لیا گیا ہو۔ یہ وہ مناظر ہیں جن کو دیکھ کر بڑا دل دکھا لوگوں کا، لیکن چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ ان کی یہ سٹیٹمنٹ کہ خواتین کو اس طرح سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس سٹیٹمنٹ نے ملک کے اندر خواتین کے حوصلے کو بڑھاوا دیا اور ہمت باندھ آئی کہ کسی بھی صورت ایسا نہیں ہو سکتا کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع کر دے۔ بہرحال انہیں 15 روزہ راہداری ضمانت مل گئی، اور اس راہداری ضمانت کے اندر انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے معاملات کو ٹیک اپ کریں اور اس کے بعد پھر پیش ہوں۔ یہ بہرحال ایک رویہ ہمیں پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا دیکھنے کو ملا ہے۔ دوسری طرف ہمیں رویہ اگر دیکھیں تو ہمارے پورے پنجاب کے اندر جو ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، اور خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، پھر ہمارے ساتھ ایک مثال موجود ہے کہ جمشید دستی کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن کو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، جس کو پکڑتی ہے اس کو بے عزت کر دیتی ہے، رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔ ایون کہ کئی خاندان ایسے ہیں جو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ اور دوسری طرف ہمیں پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا کنڈکٹ، ان کا رویہ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر اس طرح سے عدالتیں اپنا فیصلہ کرتی ہیں اور ان کے پاس آنے والے سائل کو اس کے مطابق، استدعا کے مطابق ان کو ساتھ جو تعاون ملتا ہے، تو پھر لوگوں کا عدالتوں کے اوپر اعتبار قائم ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ پولیس کے ستائے ہوئے، حکومتوں کے ستائے ہوئے عدالتوں کی طرف بھی نہ جائیں۔ عدالتوں کی طرف صرف وہی لوگ آئیں گے جنہیں عدالتوں کے اوپر اعتبار ہے، اعتماد ہے۔ بہرحال پشاور کے چیف جسٹس نے آج اپنا اعتماد بحال کیا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، جو بھی اس وقت پی ٹی آئی کے چھپے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ہمت اور حوصلہ مل گیا ہے کہ اگر ہم عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں اور ہماری ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو وہ کیوں نہیں عدالتوں کی طرف آئیں گے۔ اور اس طرح کے رویے اگر ہماری عدالتیں رکھتی ہیں تو پھر یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں پر الزام ہے کہ وہ بھاگے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ کسی صورت پھر چھپ کر نہیں رہیں گے، وہ میدان عمل میں آ جائیں گے، اور اس طرح سے ملک کی جو سیاسی کشیدگی ہے جس کے اوپر بڑی تکلیف ہے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس کشیدگی کو کم کرنے کے اندر بھی یہ راستہ نکل آئے گا، اور وہ کشیدگی بھی ختم ہو سکتی ہے اگر لوگوں کو عدالتوں سے انصاف بر وقت ملنا شروع ہو جائے۔ اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح کنٹینیو رہتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس سلسلے کو آگے نہیں جوڑا جاتا اور اس بات کو آگے نہیں بڑھایا جاتا تو پھر یہ الیکشن بھی ہمیں خطرے میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے 560 افراد کے جو ہے وہ کاغذات مسترد کر دیے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ 40 افراد کو جو ہے وہ آپ نے اشتہاری قرار دے دیا ہے، ان کی جائیدادیں تک نیلام کر دی ہیں، تو وہ کیسے منظر عام پر آئیں گے؟ اگر وہ نہیں آئیں گے منظر عام پر تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کوئی عدالتیں جو ہیں وہ کس طرح سے فیصلے دیں گی۔ عدالت تو اسی کے بارے میں بات کرے گی جو عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ایک واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران ریاض، پہلے تو یہ بات ہے کہ عمران ریاض ہے ہی کون؟
میں تو جانتا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی ہے بھی ایسا تو میرے سامنے تو آئے کم از کم۔ اب عمران ریاض کو بھی اس طرح سے دیکھ کر ایک حوصلہ مل سکتا ہے، وہ بھی چیف جسٹس کے پاس جائیں، کیونکہ اب انصاف جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جس طرح سے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ بڑا اہم دیا ہے، انہوں نے کہا کہ تاحیات جو پابندی ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور اس کو 5 سال تک رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب بھی بڑے دبنگ فیصلے کر رہے ہیں، پچھلی عدالتوں کے جو گاربیج ہیں ان کو وہ بالکل ہٹا رہے ہیں اپنے کندھوں پر، وہ بوجھ نہیں لینا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت چیف جسٹس صاحب بھی فارم میں ہیں، تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ عدالتوں کا رخ کریں اور وہاں انصاف جو ہے ان کو اگر مل رہا ہے تو وہ انصاف لیں، لیکن انصاف ملنا چاہیے، انصاف کا تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ حدت میں جلنے سے ڈرتے ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ گرم جگہ پر نہیں آنا چاہیے، تو پھر چیف جسٹس صاحب کے اس اگر کنڈکٹ کو دیکھا جائے اور آج چیف جسٹس پشاور کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے تو لگتا یوں ہی ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی ایک واضح تقسیم ہے۔ بہرحال یہ تقسیم کہیں ملک کا نقصان نہ کر بیٹھے۔ جو بھی ہوگا 8 فروری کا انتظار ہے سب کو، اپنا اپنا جو بھی غصہ ہے، جو بھی محبت ہے، جو بھی ہمدردی ہے، جو بھی لگاؤ ہے، اس کا اظہار کیجیے 8 فروری کو، لیکن آپ ووٹ کو ضرور کاسٹ کریے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ آپ کاسٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو منظر پر نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں عوام کے لیے ہی لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ رہنما جتنے بھی بھاگے ہوئے ہیں یہ سارے اپنے طور پر عوام کے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن اگر عوام جو ہے وہ اپنا حق صحیح ادا نہیں کرے گی تو پھر یہ صحیح الیکشن نہیں ہوں گے، اور جب الیکشن نہیں ہوں گے تو سلیکشن ہوگی، اور جس ملک میں سلیکشن ہوگی وہاں کی معیشت بہتر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بہرحال کیا ہوگا، اپنا گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔